بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے کہ قاتل کون ہے تاکہ لڑائی سے بچ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر اس میت کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کبھی گائے کا گوشت لگانے سے بھی مقتول زندہ ہوا ہے؟ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے اور اگر میں تم سے مذاق کروں گا تو میں بھی تو جاہل ہو جاؤں گا۔ مذاق نہیں کرتے، نبی کبھی مذاق نہیں کرتا، اور اگر کبھی مزاح کرے، ایک ہے مذاق ایک ہے مزاح، مزاح کرے دل لگی کرے تو وہ بھی سچی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ میں نے سفر پہ جانا ہے، سواری کوئی نہیں، مجھے کوئی اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہو گئے، ایسا میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، تو یہ مزاح ہے۔ تو نبی جب مزاح کرتے ہیں تو وہ بھی سچ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا جی اچھا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، بس یہاں سے جو سوال شروع کیے کیسی ہو، اللہ نے پھر پابندیاں لگا دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت اس مقتول کو لگاتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن چونکہ آگے سے آگے پوچھنا چاہتے تھے تو اللہ بھی شرطیں بڑھاتا چلا گیا۔ کہہ رہے کہ کیسی گائے ہو؟ فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایسی گائے تلاش کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ کنواری ہو، ایک دو بچے اس کے ہوں۔ کہنے لگے نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، رنگ بتاؤ کیسا ہو؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی، اور ایسی ہوگی جس میں کوئی دھبا نہ ہو، مکمل پوری اس کی کھال جو ہے وہ ایک ہی رنگ کی ہو۔ کہنے لگے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سے پوچھو کیسی ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے لاؤ جس کو ہل میں نہ جوتا گیا ہو،
اور ایسی گائے تلاش کرو جس کو پانی کے راہٹ پر نہ باندھا گیا ہو۔ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالتے تھے تو وہ ڈبوں کا ایک جال چین بنی ہوتی تھی، تو گائے کو یا بیل کو جو بھی چیز مل جاتی اس کو باندھ دیتے تھے، وہ گھومتا رہتا تھا، چکر کاٹتا رہتا تھا، اور وہ ڈول چلتے رہتے تھے، وہ چین چلتی رہتی تھی اور پانی نکلتا رہتا تھا۔ فرمایا اتنی پالتو ہو، اتنے شوق سے پالی ہو کہ اس سے نہ پانی نکلوایا ہو نہ ہل میں جوتا ہو۔ کہ ہاں اب سمجھ آئی، اب تلاش کریں تو گائے نہ ملے، کہیں عمر پوری نہیں، کہیں رنگ نہیں ہے، اور کبھی وہ پالتو نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور ایک گاؤں میں چلے گئے، وہاں گاؤں میں گائے ملی۔ اب جب گائے ملی تو ایک یتیم بچہ تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، اس نے شوق سے یہ گائے پالی ہوئی تھی، شوق سے اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ اس کے پاس پہنچے، بھائی ہماری مجبوری ہے، مہربانی کر یہ گائے دے دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا۔ اب یہ پریشان تھے، انہوں نے کہا بھی ہماری مجبوری ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ ان سے قیمت ہی اتنی مانگوں کہ یہ دے نہ سکے۔ یہ کہہ بیٹھے کہ منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، گائے کو ذبح کرو، اس کے چمڑے کو سونے سے بھر دو، یہ قیمت ہے۔ اب یہ معمولی بات تو نہیں، عام چھوٹی سی گائے بھی 2-2.5 من کی ہوتی ہے، تو اس کی کھال کو اگر سونے سے بھریں گے تو 2-2.5 من سونا تو ہوگا۔ لیکن یہ مجبور تھے، انہوں نے پھر وہ گائے خریدی اور منہ مانگے پیسے دیے اور اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ساری نشانیاں اس نوجوان کی گائے کی بتائیں۔ اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، بچہ یتیم تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، اللہ نے دنیا میں ماں کی خدمت کا صلہ دینا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے ارب پتی بنا دیا۔ رب جب دینے پہ آتا ہے نا تو ماؤں کی دعاؤں سے یوں دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ماؤں کی دعاؤں سے کچھ نہیں ملتا۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں میری اپنی محنت ہے، میں محنت سے کماتا ہوں، میرے ماں باپ نے کیا دیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ تم جو محنت کر رہے ہو اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے، وہاں باپ کی دعا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے بتائیے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کے ایک دوست ہوگا، اور میرا دوست جنت میں عثمان بن عفان ہوگا رضی اللہ عنہ۔ تو موسیٰ نے بھی پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک کسائی ہے، وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ میں سمجھا تھا کوئی تورات کا حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی بڑا ولی ہوگا، یہ کسائی۔ اب اللہ کا حکم تھا، آپ چل پڑے، کسائی کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے۔ دیکھا عام کسائیوں کی طرح کوئی اس میں ایسی چیز نہیں کہ بہت بڑا نیک نظر آتا ہو۔ آج جب وہ کسائی گھر میں جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کہا بھائی تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ اس زمانے میں خطرے نہیں ہوتے تھے، لوگ مخلص ہوا کرتے تھے، اگر دشمنی کرتے تھے تو کھل کے کرتے تھے، منافقت نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ اس کسائی نے ہنڈیا چڑھائی، اس میں گوشت ڈالا اور آٹا گوننے لگ گیا۔ ہنڈیا پکا کر پھر روٹی پکا کر پھر ایک چارپائی پہ بیٹھا تو ایک بوڑھیا کو بہت کمزور یوں گود میں بٹھایا اور لقمے بنا بنا کے اسے کھلا رہا ہے۔ جب اس نے کھا لیا تو رومال سے اس کا منہ صاف کیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ کہا اس بڑھیا نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں، بہت بیمار ہے، میں خود آ کر روٹی کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم نے اس کا منہ صاف کیا تھا تو وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ تو کسائی کہنے لگا چھوڑیں جی، اسے نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام یہ ہیں، چھوڑیں جی ماں پاگل ہے، ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ اور کہا نہیں مجھے بتا کیا کہہ رہی تھی؟ اس کسائی نے کہا
کہ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. اب وہ کسائی سمجھ رہا تھا کہ میں کہاں اور موسیٰ کہاں، یہ تو ممکن نہیں. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے یہی کسائی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا. تو ماں کی دعا راتوں رات کروڑ پتی بنا دیتی ہے. ہمارے لوگ پرائز بانڈ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، بولی والی کمیٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور جوئے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں. یوں کروڑ پتی نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو یہ حرام ہے. حلال کا راستہ اختیار کرو، بے شک تھوڑا کماؤ لیکن ماں باپ کی دعائیں لو. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تھوڑا بھی تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گا اور اللہ اس میں خوب برکت دے دے گا. اب یہ جو واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان نے، ایک روایت یہ ہے، اپنے چچا کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اسے قتل کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس نوجوان نے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، اس نے رشتہ نہیں دیا تو اسے رات کو قتل کر دیا. اب انہوں نے جب گائے ذبح کی اور اس کا گوشت لگایا اس مقتول کو، تو وہ مقتول کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے ساری بات بتا دی کہ میرے بھتیجے نے جائیداد قبضہ کرنے کے لیے مجھے قتل کیا. اور یا جو دوسری روایت ہے کہ فلان لڑکے نے رشتہ مانگا تھا بیٹی کا، میں نے نہیں دیا اس لیے اس نے مجھے قتل کیا. ساری تفصیل بتا دی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گائے کا گوشت لگانے سے تو کوئی زندہ نہیں ہوتا. یہاں یہ عقیدہ ہر مسلمان کو اپنانا ہوگا کہ گائے کے گوشت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہوا. یہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا تھا. اچھا اللہ چاہتے تو اپنے حکم سے اسے زندہ کر دیتے، لیکن نہیں، لوگوں کو بھی تو بتانا تھا کہ جب رب چاہتا ہے تو یہی گوشت جو تم کھاتے ہو، یہی گائے کا گوشت جب لگتا ہے تو مردہ زندہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن شرط اللہ کا حکم ہو. اور دوسرا یہ چیز بھی تو دکھانی تھی کہ اگر کوئی اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ کیسے اسے کروڑ پتی بنائے گا، ارب پتی بنائے گا، یہ بھی تو دکھانا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فذبحوها، انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن وما کادوا یفعلون، لگتا نہیں تھا کہ گائے ذبح کریں گے. اللہ بھی فرماتے ہیں جیسے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے، اللہ لگتا نہیں تھا کہ یہ ذبح کریں گے لیکن ذبح کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب گائے کا گوشت لگایا تو وہ زندہ ہوا. فرمایا یہ ہم نے اس لیے دکھایا کہ تمہیں یقین آ جائے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جو لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ بتا رہے ہیں کہ یوں قیامت کے دن میں سب کو زندہ کروں گا. جو اللہ ہمارے سامنے مرے ہوئے انسان کو گائے کا گوشت لگانے سے زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے حکم سے ہمیں زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اصل عقیدہ یہ سمجھانا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہودیوں کے پیچھے جو حالات سارے بیان ہوئے، اللہ نے انعامات کیے، فرعون سے نجات دے دی، دریا سے پار کر دیا، میدان تیم میں من و سلوہ دے دیا، پانی دے دیا، بہت نعمتیں دے دی، لیکن وہ مخالفت کرتے رہے، نافرمانی. اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی دیکھ لو کہ تمہارے اس مقتول کو ہم نے زندہ کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہودیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب اللہ نے اس کی وجہ بتائی، پتھر سے زیادہ سخت کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے چشمہ جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں آپ اس کو توڑیں اندر سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جو اوپر پہاڑ پہ ہیں، ہزاروں سال سے کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر خوف خدا کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، کانپتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پتھر کو بھی خوف خدا ہوتا ہے. یہودیوں تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو کہ تمہارے اندر کوئی خوف خدا نہیں. اور یہ سبق صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے. اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں ہم گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں. اور اس کے باوجود ہم رب کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے رب کے نافرمان ہوں، رب کے سامنے جھکنے کی بجائے غیروں کے سامنے جھکیں، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ پھر اللہ کہے گا نہیں کہ
کہ جیسے یہودی سخت دل تھے تم بھی ایسے ہی سخت دل ہو گئے ہو، بجائے رب کے سامنے جھکنے کے غیروں کے سامنے جھکتے ہو. تو ہمیں بھی سبق دیا گیا ہے. یہاں دو سبق ہیں. ایک تو یہ کہ ماں کی فرما برداری کرو، اللہ دنیا میں بھی دولت دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ رزق میں بھی برکت دیتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے. عمر بھی زیادہ ہو جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، فرما برداری کریں. اور دوسرا سبق یہ کہ یہودیوں کی طرح سخت دل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نیت کرتے رہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق دیں گے. لیکن اگر ہم سمجھے کہ میرا دل وہ یہودیوں کی طرح آگے آ رہا ہے. بعض یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ کی تعلیم ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، جو مرضی کہو ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ تمہارے دل غلاف میں لپٹے ہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت تم پہ برس رہی ہے، اس لیے تمہیں ہدایت نہیں مل رہی. ہمارے ہاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ فلاں مولوی نے بڑا زور لگایا، 10 سال میرے پیچھے پڑا رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ نہ مولوی کا قصور ہے، نہ باپ کا قصور ہے، نہ ماں کا قصور ہے، نہ کسی استاد کا قصور ہے. اصل غلطی تیری ہے کہ رب تجھ سے ناراض ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم رب کے سامنے سجدہ کرنے والے بنیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.